کالے تو مراد کردار دے کالے، دل دے کالے، زبان دے کالے، دماغ دے کالے، اکھ دے کالے، ہر شے دے کالے. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم. نہ اسی کالے ہاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں، اسی چمک دے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی چمک دی ہویاں کردے ہاں. کیونکہ آج عرص پاک ہے تے عرص پاک دے حوالے نال ویسے تے سیاسی اور سماجی ساری گفتگو اسی کرنا جان دے ہاں، لیکن آج حضور دے غلاماں دا ذکر ہو جاوے جنہاں دے بارے حضرت بلال نے کیا کہ را برا کنت کرا کرائی کری منت درا. حضرت بلال نے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نعت پڑھی حبشی زبان ہے. را برا کنت کرا کرائی کری منت درا. اس دا ترجمہ حضرت حسان آپ نے کیتا کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہوں گی نا کسے نوں نہیں پیش کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا. ہاں بڑیاں بڑیاں جدو گلاں ہوں گیاں تے پھر دنیا کو مثالاں ختم ہو جان گیاں، کوئی مثال لبڑ جائے گا تو تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں ڈھونڈ کے لے آئے گا. اور کیونکہ بزرگاں دا عرص ہے اور بزرگاں دا طریقہ کار خالی یہ بھی نہیں کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. میں بڑے بزرگاں تو گل شروع کرتا ہوں پھر انہاں بزرگاں تک آنا. ہاں بڑے سجادہ نشین تو گل شروع کرتا ہوں پھر ایتھے تک آنا. کائنات حسین تو بڑا سجادہ نشین کوئی نہیں، نہ کوئی پیدا ہو سکتا اور نہ ہونا. بس جڑا اتنی شانہ دا مالک ہوئے تے جس دا بابا علی ہوئے، جس دی والدہ سیدہ پاک ہون تے جس دے نانا امام الانبیاء ہو، اتنی شانہ دا مالک ہوئے اور بیک وقت سارے آستانیاں دا سجادہ نشین ہوئے بلا شرکت غیرے ہیں جی. لیکن جدو دین تے گل بن جاوے پھر گھر نہیں بہندا، پھر کربلا جانا. ہاں حسین ہوئے او میرے کو پچھلے دنوں ساتھی بیٹھے سن، وہ کہہ لیں جناب کی کریے جی ہر گدی تے لڑائی ہے. میں کہا حسین دس گیا جدو ود جان پھر گدیاں تے لڑائیاں نہیں کرنی، انہوں لے کے کربلا چلے جانا. اے امام علی مقام دا اے علماء بیٹھے اگر غلط ہو جائے ود جان ہاں جی یہ گل بات جاوے تو پھر حسین کی سنت ادا کرو، انہاں نوں کربلا لے کے جاؤ. پھر اصغر علی اصغر بھی ہوئے تو امام علی اصغر بن جائے گا اور علی اکبر بھی ہوئے تو امام علی اکبر بن جائے گا. اتنی بات ہے. اور بتایا شیخ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں ہے جی امام علی مقام. ایتھوں گل شروع کی تھی بھئی امام علی مقام کربلا گئے کیوں. اے حضور دا دین ہے، اے مذاق نہیں. لوگوں نے سمجھا کہ بس ساڑھے تک پہنچ گیا تو بڑی گل ہو گئی. نا اسلام زندہ ہوتا ہے، اس گل میں من دیو تو پھر ہر دیندار کیوں نس جاتا ہر کربلا تو بعد. جدو اسی پیچھے مڑ کے سلام پھیر کے بیٹھتے ہیں تو سارے نسے ہوتے ہیں کیوں بھائی کی ڈر لگتا کہ جائیداد قبض کر لیں گے، پرچے ہو جان گے، کی ہوئے گا جیل تر جاؤں گے. میں تو ابن زیاد نے تک قصر امانت ہوتے کھڑے ہو کے کیا سی تواڈے بچے بھی مار دیں گا، تواڈیاں جائیداداں بھی ضبط کر لیں گا، تواڈا سارا کچھ کر لیں گا. او نس جان تو او کوفی ہون جے تسی دین نال نس جاؤ تو تسی عاشق رسول کے میں ہو، تسی عاشق رسول کے ہو. اے پھر گل اور پاسے ٹر پائے گی. ہاں اور امام علی مقام امام حسین حسین کیوں ہیں اسی بڑے تو گل شروع کرتے ہیں. پھر میں گل لیانی کیونکہ سفر ہے، پھر میں امام احمد رضا بریلوی تک گل لیانی، حضرت مجدد الفسانی تک گل لیانی. دسنا کہ لینڈ سدھی کنجے اے لینڈ سدھی کنجے. امام علی مقام جدو عراق کی جانب چلن لگے نا تو حضرت عبداللہ بن عمر آ گیا، حضرت فاروق اعظم دے بیٹے آ گیا، آ کے پاؤں پکڑ لے کیا ہے امام میں تانوں عراق نہیں جان دینا. امام علی مقام نے پوچھا بھئی دس ابن عمر اے عبداللہ بن عمر میں دس میں حق تے ہاں کہ نہیں، حق تے ہاں کہ نہیں. انہوں نے کہا جناب اس سے کوئی دوسری رائے نہیں، اس سے تو کوئی دوسری گل ہی نہیں کہ تسی حق تے نہیں ہو. فرمایا پھر میں کیوں نہیں جان دینا عراق.
کیا مینوں ڈر ہے کہ تہاڈی جان نو خطرہ؟ فرمایا ابن عمر پیچھے ہٹ جا میرے رستے تو، حسین جان نو خطرے چ پا کے اسلام نو خطرے چوں باہر لے آئے گا۔ ہاں حسین کی سنت ہے کہ جان نو خطرے چ پا کے اسلام نو خطرے چ لے کے آنا۔ اگر حسین کربلا نہ جانا تو پھر احمد بن حنبل تہمت پا کے بادشاہ وقت دے مقابلے کس طرح جاندے؟ اور اگر احمد بن حنبل تہمت بن کے بادشاہ وقت دے مقابلے نہ جاندے تو پھر حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جان دے کہ نہیں جان دے؟ میں اقبال کی زبانی انہوں دا تعارف کرا جاواں۔ اقبال کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اس تو پہلے گانے میں کہ علامہ اقبال نے ایک بڑا کلک ہے، اے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں جڑے کتابہ شتابہ پڑھتے رہتے ہیں کہ نیتشے ایک بہت بڑا جرمنی دا فلسفی سی، وہ لا تک تا پہنچیا، اس نے قلبی واردات ہوئیاں، روحانیت انہیں جناب غوطہ زنی کی تھی اور لا تک پہنچیا، اللہ تک نہیں پہنچایا، اور لا تک ہر شاید انہیں انکار کیتا اور دنیا تو مر کے چلا گیا، ایمان لے کے نہیں گیا۔ علامہ اقبال میں بڑا کلک رہا، اقبال کہتا کاش بودے در زمان احمدے تا رسید بر سرود سرمدے۔ اقبال کہتا کاش کہ فرنگی مجذوب ایک کاش کہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے چاہتا کہ حضرت مجدد پاک نے اس دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی۔ اقبال نو کلک اس وقت تک سی جدو اقبال سرہند شریف مجدد الفسانی دی قبر تے حاضر نہیں ہویا، اس کو کلک سی کہ کاش اے مجذوب فرنگی حضرت مجدد الفسانی دے زمانے چاہتا کہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اس دا اللہ تک پہنچا دینا سی، لیکن کہتا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے گرم نفس گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ علامہ اقبال کا تو حضرت مجدد الفسانی دی قبر تے حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہنے لگا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال کہتا تو ہمیں کی پتہ ہوئے کہ بزرگوں کو جا کے ملنا کیے۔ اقبال کہتا میرا عقیدہ حضرت مجدد پاک تو آن تو پہلے ایسی کہ کاش زندہ ہوندے تو ہم دستے بھئی مقام کبریا کیوے۔ اقبال کہتا کہ آج وہ مجذوب فرنگی میرے سامنے ہوتا نا تو میں اس کو پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی۔ اے ہے بزرگاں، اور حضرت مجدد الفسانی یہ گالے میں نہیں پڑھ دی، ہاں نا گالے میں نہیں پڑھ دی، حضرت مجدد الفسانی انہاں دی ٹکر بھی ہوئی کس نال؟ دو بادشاہ نال، اکبر اور جہانگیر نال ہوئی ہیں جی۔ اور جدو جہانگیر دی باری آئی نا انہیں کیا ہوئے تسی ایٹنے میں جناب درباری سرکاری اے پیر مولوی پال رکھیں تو آٹے کو ایک بندہ قابو نہیں آندا، انہیں کہا جناب تسی ازما لو، انہیں ایک چھوٹی جی کھڑکی بنوائی اس طرح چھوٹی جی کھڑکی بنا کے نا حضرت مجدد الفسانی نے اتھو طلب کیتا، جدو حضرت مجدد پاک سامنے گئے نا تو انہیں کہا اس کی گردن تا جھک جاوے نا ایک دفعہ میرے سامنے، وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن تارے رفو۔ ہاں عشق دی گل پھر اپنی نا جدو حضرت مجدد الفسانی نے سامنے جہانگیر نو دیکھا کہ کھڑکی تو گزارن گے کہ حضرت مجدد پاک نے پہلے پیر داخل کر دیتے، فرمایا سر ایک کو جگہ جھکڑ واسطے رکھا ہے، اور پھر اس نے کیا اچھا اس طرح بھی بابا نے جھکاندہ انہیں جناب سارے پہلوان بلا لے اپنے اسے دے سارے دہلی دے پہلوان بلائے، 60 پہلوان بلائے، اور 60 پہلوان حضرت مجدد الفسانی ہے بڑے بڑے طاقتور نوجوان کھڑے جے بندے نو 10 بندے پہ جانا تو بندے نو ساتھ نہیں آندا، لیکن حضرت مجدد الفسانی دے زلفاں نال بھی لٹک گیا، 60 پہلوان کے ایک باری سر جھکا دئیے تے سر نہیں جھک سکیا، 60 پہلوان بھی جس کا سر نہیں جھکا سکے، حضرت مجدد پاک نے فرمایا سر صرف ایسا اللہ کی بارگاہ میں جھکن واسطے رکھا ہوا اور ایک کسی بارگاہ میں، اور وہ سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھکا دل جھکا ہی نہیں۔ ایک منٹ بھائی اے تھکے بیٹھے نعرہ میں ان کو لوانا جاندا 2 منٹ ٹھہر جاؤ میں ان کو نعرہ لوا لواں گا، اے آپ بغلہ جو ہاتھ کاٹ کے نعرہ لا میرے گل کر لین دو، اور میں گلاں آج کرنی دلیر والیاں تاکہ تو دوبارہ دلیر ہو۔ ہاں جی کیوں
اساں تو سمجھے سی بھئی آرام آرام نال، لیکن حکومت والے نو آرام نہیں، انہوں نے آرام نہیں، تے اسی نے پھر مننے ہیں کہ آنکھ کے لگ جانے کو آرام کہتے ہیں، جب سے لگی ہے آنکھ مجھے آرام نہیں۔ ہاں اسی نے ایک حل مننے ہیں پھر۔ اور حضور دے غلامہ دی کیا شان ہے آخر تک، ہے جی اے لائن بڑی سدھی ہے، اے جڑنا کمن جناب نہیں کوئی بات نہیں، کیسے بات نہیں، ویسے بات نہیں، ایک ذرا جا واقعہ ہو جائے، او جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، میں کہا بالکل اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو۔ اگر بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو، تشدد کیا جا رہا ہو، تو پھر اسلام امن کا درس نہیں، اسلام میدان میں آنے کا درس دیتا ہے، اسلام بدر میں جانے کا درس دیتا ہے، اسلام احد میں جانے کا درس دیتا ہے، اسلام جناب خندق میں جانے کا درس دیتا ہے، اسلام مریسی و مستلق میں جانے کا درس دیتا ہے، اسلام تبوک و یرموک میں جانے کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ بس رکھو آج ان کو بتایا یہ کیا نہیں جی اسلام کیسے درس دیتا ہے۔ میں نے کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان احد میں، یہ ساری دنیا کی طاقتیں رکھنے والے ذرا غور سے سنیں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان احد میں ایسے تلوار بلند کی، ایسے کر کے۔ یہ سارے علماء مشائخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حضور نے میدان میں تسبیح بلند نہیں کی، تلوار بلند کی۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مت۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے تلوار بلند کی، فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، حضور نے نہیں عطا فرمائی، حضرت ابو دجانہ آگے آگے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے، جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، دشمنوں کے خلاف اتنی چلے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ فرمایا کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عنایت کر دے۔ دنیا میں تمام طاقتیں رکھنے والوں کو یہ چیلنج ہے کہ دنیا میں آج تک کسی نے طاقت کا توازن نہیں بتایا، یہ بھی صرف میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو اسے کرنا کیا چاہیے۔ اقبال یہی تو کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے کاہن، پادری، راہب، ہر جناب کاہن، ہر چہرے میں کاہن و پاپا و سلطان و امیر، سردار وڈیرے، سردار جناب چودھری جٹ خان ملک، کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ کہتا ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 100 شکاری تھے، ایک شکار تھا، کوئی جناب مذہب کے نام پہ، کوئی جناب لسانیت کے نام پہ، کوئی قومیت کے نام پہ، کوئی سرداریت کے نام پہ، کوئی مال کے نام پہ، کوئی جاگیر کے نام پہ، کوئی وطنیت کے نام پر، یہ سارے جناب شکاری تھے۔ کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ کہتا ہے یہاں ایک شکار تھا، انسان ہزاروں اس کے شکاری تھے۔ اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحق داراں سپرد۔ کہتا ہے اتنی دیر میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اقبال کیا کیا؟ کہتا ہے بندگارا مسند خاکاں سپرد۔ وہ آگے پھر میں بیان کرتا ہوں، کہتا ہے غلاموں کو وہ مسند عطا کی کہ بادشاہ بھی ایسے دیکھتے رہ گئے کہ یہ کس بلندی پر چلے گئے۔ تامین حق بحق داراں سپرد۔ اتنی دیر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے جنہوں نے حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ حضرت ابو دجانہ نے جب یہ تلوار پکڑی نا حضور سے، حضور نے عطا فرمائی، تو حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار پکڑی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے سامنے کفار کا لشکر ہے، یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، یہ ابو دجانہ کھڑے ہیں اور یہ حضور کھڑے ہیں، ایسے یہ بتا رہا ہوں لشکر کا منظر۔ اتنی دیر میں جب دیکھا نا تو حضرت ابو دجانہ پہلوانوں والی چال ادھر سے لے کے ایسے چلنے لگ پڑے، ایسے کر۔ اب پہلوانوں والی چال ایسے تو نہیں ہوتی، پہلوانوں والی چال تو ایسے ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتی ہے پہلوانوں والی چال۔ اب یہ چال بابا جی کہتے ہیں اگر میں ویل چیئر سے کھڑا ہوتا پھر میں آپ کو چل کے بتاتا بھی کیسے چل رہا ہے۔ وہ چل کے بتا سکتے تھے، ان کو جچتا تھا۔ ہمیں اس دن بنے گا جب ہم حضور کا دین تخت کے اوپر لے آئیں گے۔
ہاں اس دن ہم کر سکتے ہیں کہ حضور کا دن ہمارے پر یہ بنتا نہیں ہے. ہاں حضرت ابو دجانہ نے پہلوانوں والی جب چال چلی نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چلتے دیکھا فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے. اللہ کو ہم بھی جانتے ہیں اقلیتوں کے بڑے حقوق ہیں, ہم بھی جانتے ہیں فلاں کے بڑے حقوق ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جب حضور کی بات آ جائے تو پھر اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اقلیت کون ہوتی ہے. جب حضور کی بات آ جائے تو پھر ہم اپنے سکے بھائی کو بھول جاتے ہیں. یہ کون سی چیز بات ہے؟ ہاں سب سے پہلے کائنات میں حضور کی عزت کی بات ہوگی, قرآن کی عزت کی بات ہوگی, اسلام کی عزت کی بات ہوگی. جب ان کی عزت ہوگی پھر سب کی عزت ہوگی. ہاں پھر سب کی عزت ہوگی. ہاں یہ نہیں کہ ہم اقلیتوں کے وہ ہم مانتے ہیں وہ, لیکن حضور کا حق کائنات میں سب سے پہلے, بس اس کے بعد ہے سارے. حضرت ابو دجانہ نے ایسے چال چلی, یہ میں بتانے لگا ہوں. کہتے جی تسی لبیک والے بڑے ڈاڈے ہو, ہے جی جناب میڈیا والے کہتے بڑے شدت پسند ہے, جی یہ بڑے شدت پسند ہے. میں نے کہا ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم. ابھی یہاں بیٹھا ہوا تھا, آگے سے بھی کپڑے کھینچ رہے تھے, پیچھے سے بھی آتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ہو ہلکا یاراں تو پریشم کی طرح نرم, رسم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اللہ دے بندیو, ایک منٹ بھائی, اللہ دے بندیو جے مومن گل کرے تا کفار دا دھونا نکلے پھر وہ مومن کا دا. بھائی قرآن نال تکلیف کی ہے کیوں جناب دن پتہ ہے قرآن نو ایدہ تو سب پڑھتے نہیں نا, قرآن جو تو سب پڑھو تو انہوں پتہ لگ جائے انہوں قرآن نال تکلیف کی ہے. میں آیت پڑھی جا رہا, سارے اپنے اپنے مسجد کے علماء کو جا کے, مسجدہ کے علماء کو جا کے کہنا بھئی اس کا ترجمہ کر دو. جنہاں کو گھر ترجمہ والا قرآن پیا وہ کھول کے دیکھنا کہ کی ترجمہ لکھیا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یہ سارے جا کے ترجمہ کرانے قرآن نال تکلیف کیے. میں گل اگے بتا دینا, حضرت ابو دجانہ اس طرح تو پہلوانوں نے چال چلے نا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے, لیکن میرے اور اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. پھر حضرت ابو دجانہ نے جب تلوار پکڑی نا تے تلوار چوک کے کیا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالسبق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر بالقیولی ادرکوا بسیف اللہ ورسولی. فرمایا جو کھجورہ دے جھونڈے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ کیتا, آج تو بات پچھلی سمجھ نہیں پہلی سمجھ کروڑا. فرمایا اگے فرمایا آج تو بعد حضور نے تلوار عطا کی تھی. وَنَحْنُ بِالسَّفَقِ لَدَى النَّخِيلِ اللَّهُ أَقُومَ الدَّهْرَ بِالْقَيُّولِ أَدْرِكُوا بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فرمایا جڑی حضور نے تلوار عطا کی تھی انہاں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو پڑھتے رہنا. ہاں اے جناب جڑا اسلام انہاں دسیا ہویا نا, اسلام فلیکسیبل قسم دا اسلام. ہاں جی جب 12 ربیع الاول آ جائے تو جناب میلاد النبی کا جلوس بھی منا لیا جائے, 10 محرم آ جائے تو ذکر حسین بھی سن لیا جائے, اور پھر آ جائے میں کہا نا اسی اس اسلام کی گل نہیں کرتے, اسی اس اسلام کی گل کرتے ہیں جس کے بارے اقبال کہندا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہاں اے اس اسلام کی گل کرتے ہیں جس نال کفر راضی ہو جائے, کفر راضی ہو جائے, جس نہ جناب وہ اسلام جناب نرم مولوی صاحب گل کرو. میں کہو جھلیا اساں وہ اسلام پڑھیا ہی نہیں, اساں وہ اسلام اسی تو وہ اسلام پڑھیا کہ ایک خاتون ہوئے تے سامنے امیر المومنین کھڑے ہون تے امیر المومنین بھی ہو ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام, فارق حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر. حضرت فاروق اعظم نے اپنے زمانے دیکھا بھی خلافت دیکھا بھی عورتوں نے لوگوں نے بڑے بڑے حق جناب حق مال رکھنے شروع کر دیتے. حضرت فاروق اعظم نے سارا جناب اہل مدینہ نے جمع کر لیا, خواتین بھی جمع, بچے بھی جمع, بوڑھے بھی جمع. حضرت فاروق اعظم نے خطاب کیتا بھئی آج تو بعد میں حقدار دی معین مدت کرن لگا, یعنی قیمت مقرر کرن لگا, اس تو اتے کوئی حقدار نہ دے, لوگوں کو بڑے صاف کرن لگ پین. جب حضرت فاروق اعظم ایک خطاب کر رہا ہے تو ایک خاتون کھڑی ہوئی. لوگ کہنے نہیں اسلام خواتین کو حق کیا دیتا ہے. میں نے کہا اسلام خواتین کو اتنے حقوق دیتا ہے کہ وقت کے امیر المومنین کے سامنے اگر وہ بات کرے تو وقت کا امیر المومنین کیا کہتا ہے. اسلام خواتین کو یہ حقوق نہیں دیتا کہ ایک پیپسی اور فانٹا بیچنے کے لیے اس کی تصویریں چوکوں کے اندر لگی ہو. اسلام یہ حق تو نہیں دیتا. اسلام کیا حق دیتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم خطاب کر رہے
عورت کھڑی ہو گئی اور عورت نے کہا کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارے حق مار کو معین کرنے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے سنا نا کہ عورت ٹھیک بات کر رہی ہے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا اخطا عمر و اصابت امراتن، فرمایا عمر نے دوسری بات کی، عورت نے ٹھیک بات کی، یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے۔ یہ نہیں کہا کہ عورت ہو کے میرے سامنے بولتی ہے، اسلام تو اتنے حقوق دیتا ہے، لیکن پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا، ہائے ہم پہلے کہتے تھے اور جھلیو گان ناموں سے رسالت دی، اسی پہلے کہتے ہیں اگر مولوی روڈا بند کر دیں، اور پورے پاکستان جو فون آ رہا ہے وہ کی بجلی دے بل، میں کہا مولوی تو روڈا بند کر دیں۔ ہاں جی اچھا جی، اور جناب وہ کہنے نہیں ہون جناب وہ مر گیا کھا دے گیا، میں کہا یار اسی تو آنو پہلے کہنے ساں کہ حضور دے دین نال کھڑے ہو جاؤ، اسی تو آنو پہلے کہنے ساں ہون روڈ بند کرنی جائے دے، ہون بلا کے خلاف احتجاج کرنا جائز ہے، ہون جناب اپنے حقوق واسطے نکلنا جائز ہے، اسی تو انہوں ہی کہنے ساں جتے حضور دی جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اسی تو انہوں پہلے کہنے ساں کہ کسی نے سلامت نہیں رہنا، اے جڑے جڑے تانے دے لسن نا ناموس سے رسالت واسطے رب دی قدرت انہوں روڈوں تے لے گئی اور لے کے کھڑا کرے گی۔ آج سارے پریشانن، میں کہا جلے ہو جے حضور دی عزت ہوتے پیرا دیتا ہوندہ نا تے تسی کدے پریشان نہ ہوندے، کدی پریشان نہ ہوندے، اور جنہ پیرے دیتے سن انہوں کدی بھی مال کی وجہ نہ دولت کی وجہ نہ کدی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ مٹھ جو صحابہ دیتے ہیں جی، مٹھ جو رب کہتا کہ تسی اگر سونے، حضور نے فرمایا بھئی جے سونے اور چاندی اور پہاڑ جتنے بھی تسی خرچ کرو نا تو میرے صحابہ دے مٹھ جو جتنے نہیں برابر ہو سکتے۔ میں نے دسو جنہ مٹھ جو دیتے رب نے انہوں نے کیسر و کسرا دیا سلطنت دیاں کہ جڑے حضور دی عزت واسطے کھڑے ہو جاندے تے پھر کی محمد سے وفات ہونے، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لیکن ہائے حضور پشیمہ کا پشیمہ ہونا، ہاں جی سارا کچھ کرنا پیا لیکن حضور دی عزت واسطے کھڑے نہیں ہوئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی جدو خلافت آئی نا تے بہت سارے معاملات کھڑے ہوئے، اس دے وچ ایک گل اے بھی سی کہ لشکر اسامہ نو نہ بھیجا جائے، یا بھیجا جائے تو پھر عمارت بدل دی جائے، یعنی اسامہ بن زید کی عمارت بدل دی جاوے۔ حضرت اسامہ بن زید کی عمارت بدل، چونکہ آپ نوخیز جوانن 18-20 سال آپ کی عمر ہے تو انہوں نے کہا بدل دی جاوے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جس کو حضور نے ساڑھا امیر منتخب کیتا صدیق اس کو نہیں بدل سکتا، حضور نے فرمانے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جدو حضرت اسامہ بن زید لشکر لے کے رومیہ دی طرف گئے نا، بارڈر دی طرف گئے تے رومیہ دی عقل پاگل ہو گئی کہ جنہ دا لشکر بارڈر دی طرف اتنا آ رہا انہوں کو مدینے چ باقی کتنا ہونا، تے وہ سارے دوڑ کے چھاڑ کے نس گئے سن۔ اے اللہ تعالیٰ دا کام ہے کہ کفار دے دل وچ، ظالمہ دے دل وچ، کافراں دے دل وچ، دشمناں دے دل وچ ہیبت پانا۔ ساڈا کام ہے فضائے بدر پیدا کر، ساڈا کام ہے فضائے بدر پیدا کر کہ تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اسی کہنے نہیں جناب، اسی اگر گل کی تھی تو جناب ساڑی معیشت خراب ہو جائے گی۔ معیشت کا کک رہا ہاں جی، کوئی رہتی کسر ہے معیشت دی؟ اچھا جی ہماری حکومت چلی جائے گی، حکومت رہی ہاں جی جناب میری وزارتیں اور مشارتیں خراب ہو جائیں گی، عزت چلی جائے گی۔ میں کہو اساں ایتھے ہتھکڑیاں لاوائیاں حضور دے نام تے، سانو ایتھے ہتھکڑی لگی تے تینوں ایتھے ہتھکڑی لگی گھوڑی چوری دینا، گھڑی چوری دینا، بڑا فرق ہے، سمجھن والے واسطے بڑا فرق ہے۔ دوسرے نو ملک بدری ہوئی پاناما کیس وچ، ہیں جی ممتاز قادری تے دشمنی دے نال، تے مینوں اے دس اساں تاں ہتھکڑیاں چومیاں سن تے تسی پا کے روندے ہوئے کیوں باہر آ رہے ہو؟ اس واسطے روندے ہوئے باہر آ رہے ہو کہ بابا جی نے آکھیا سی تساں بھی رونا، تساں تو مراد ہو جنہاں نے حضور دی عزت تے پیرا نہیں دیتا، انہاں بھی رونا، انہاں دی نسل نے بھی رونا، محمد عربی دے غلاماں نے ایتھے ہی ہونا تے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے رہنا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
کوئی نہیں یار جڑے متولی سن کعبے دے جنہاں نو قریشی ہون تے مان سی جنہاں نو جناب جنہاں دی نسلاں سن انہاں نو بدر وچ اسلام نے بچیاں کو وڈوا کے رکھ دیتا نکے نکے بچیاں کو معاذ اور محبت کو اے ساڑی تعلیم دا حال ہے وے کہ ساڑھے سکول دے 10ویں نہیں 16ویں پاس بچے بھی معوذ پڑھ دیں اے لفظ محبت ہے سارے معوذ پڑھ دیں اے علماء بیٹھے نہ کو پوچھو اے معوذ پڑھ دیں سارے اس طرح معاذ اور معوذ حالانکہ معاذ اور محبت ہے لفظ لیکن رخ مشرق کو بدل دیا تو نے یا مغرب اور تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے کو اور ایک جناب وہ اندھیرا ہی بلا تھا کہ قدم راہ پر تھے روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور جس کو روشنی سمجھا کر لائے تھے کہ جناب یہ ترقی کی راہ ہے ہم نے ترقی کی راہ دیکھ نہیں لی ایک بہاولپور یونیورسٹی کے ایک جناب سیکیورٹی گارڈ کے موبائل سے جو ترقی کی راہیں نظر آئی ہیں نا شرم سے سر جھک گیا ہے کہ قوم کی بیٹیوں کا یہ حال تعلیم کے نام پر ابھی تو صحت والے کتنے ڈاکو ہیں پھر ڈاکومنٹس والے کتنے ڈاکو ہیں پھر جناب جو نوکریاں دیتے ہیں وہ کتنے ڈاکو ہیں ان کے تو اللہ یعوذ باللہ کیا جناب معاملات ہیں اور کیا ہے اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے یہ تو بتایا ہی نہیں نا یہ تو جناب نا علماء نے بھی کہا نہیں جی پڑھنی ضروری ہے میں نے کہا بالکل ضروری ہے یہ ضروری ہے لیکن یہ بات سن لے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے یہ ناراض ہو جانا اپنی جگہ حق ہے حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کس سے پوچھا تھا حضرت چلیں آگے چلتے ہیں حضرت جناب یہ حضرت بایزید بستامی سے لیکن وہ بات حضرت بایزید بستامی کے بارے میں کہا گیا نا مسلمان ماؤں کی شان کیا ہے ان بچیوں کی شان کیا ہے حضرت جنید بغدادی سے پوچھا تھا کسی نے حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ جناب بتائیں مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے حضرت کان کھول کے سارے سننا اے یاد رکھنا عورت دا بہترین استاد کسی بھی عورت دا بہترین استاد اس دا باپ ہو سکتا اس دا بھائی ہو سکتا اس دا بیٹا ہو سکتا اور اس دا شوہر ہو سکتا بہترین استاد اس تو بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا اور عورت دا بہترین استاد لیکن جب میں نے دسو کہ شوہر میں ساری زندگی وضو کرنا نہ ہوئے تو پھر قصور عورت دا نہیں نا ساری زندگی مسیحی والی منہ بھی نہ کیتا ہوئے شوہر نے یا بیٹے نے یا باپ نے پھر انہوں دیا بیٹیاں کالجاں جا کے اس طرح اٹھوان کر لو قصور انہوں دا نہیں نا یہ ہے کہ نہیں چپ کر گئے ہو سارے گل کوڑی نا گل سچی ہے نا گل سچی ہے گل ہے حقیقت ہے جی اقبال کہنا کہ قوم لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی پر اسی انگریزی دے خلاف نہیں ہاں بابا جی کو بھی کسی نے پوچھا سی ہاں جی تسی دنیاوی تعلیم دے خلاف ہو فرمایا جھلیا خلاف نہیں ہاں جدید پڑھا قدیم پڑھا انگریزی پڑھا جڑی تیرا دل کرتا تعلیم پڑھا لیکن تیرا بچہ پڑھ کے جدو دنیا دے کسے ایئرپورٹ تے اترے تے ویکھن والا ایک اوے محمد عربی دا غلام آ رہا اس نے پہچاننے غلط فہمی نہ ہوئے کہ محمد عربی دا غلام نہیں آ رہا میں نے دسو اسی تھوڑی پڑھی اسی ساری کوئی پڑھیا پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب لیکن اس حال دنیا دے کسے ایئرپورٹ تے اتریے تو دیکھنے والا کہے گا نہیں محمد عربی دا غلام آ رہا بس ساڑھے پیسے پورے ہو گئے ورنہ پڑھے لکھے بھی انہوں نے کی مجال ہے انہوں نے پروفیسر بھی ساڑھے سامنے 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے گل کرتے اسی دا صرف اتنا پوچھنا کہ تسی پڑھے لکھے ہو تو سانو بابا جی پوچھ گئے بھائی اس شعر کا مطلب دس دیو کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل ضیاف و جستجو عشق حضور و اضطراب اسی دا اتنی گل پوچھ رہنی حضرت امام احمد بن حنبل مسرت حدیث پڑھا رہا ہے دستک ہوئی ایک خاتون آئی اے میں اسلام کی گل دسن لگا ہاں سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز امہات اقبال کہندا جھلیا ماواں دی سیرتاں پتراں اندر اتر دیاں ہاں ماں سیدہ سی تے پتر حسین ہے ہاں ماواں دی سیرتاں پتراں چ اتر دیاں ادھر سنو امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے حدیث پڑھا رہا ہے پچھو پردے دے پچھو دستک ہوئی ایک خاتون بولی آنا کہ امام صاحب میں مسئلہ پوچھنا اجازت ہے امام صاحب نے کہا پوچھو وہ خاتون کہنے لگیاں کہ میں اپنی گھر کی چھت ہوتے بہ کے سود کر دیاں اے پرانے زمانے جڑے لوگ باپ بزرگ ہیں جان دیں کہ چرخے ہوتے مائیاں سود کر دیاں سن پتہ نا
اے چرخے ہوتے سود کر دیا سن. امام صاحب نوز کرنے لگی ہیں مائی صاحبہ کہ میں چرخے جناب چرخے نالنا سود کرتی ہیں چھت ہوتے بہ کے. سود کرتے ہیں میں اپنا دیا جلایا ہوتا رات دے ٹائم بہ کے اپنے برامدے چھت دے برامدے سود کر رہی ہوندیاں تے بادشاہ دی سواری جڑی نا وہ میری گلی گزرتی اور اس دے اگے اس دے سپاہیاں نے مشن چکی ہوندیاں جنہاں وچ اگ بل رہی ہوندی روشنی واسطے. انہاں کہا جدوں میں سود کر رہی ہوندی نا تے میرے دیے دی روشنی نال اس روشنی ملدی پھر انہاں دی روشنی مشن دی کیونکہ زیادہ ہوندی اس دوران جڑا میں سود کرتی ہوں حلال ہے یا حرام ہے میرے واسطے. امام احمد بن حنبل کہندے میں مسند تے ہل گیا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ میں اپنا دیا جلا کے سود کرتی ہوں رات دے اندھیرے اتنی دیر میں بادشاہ آندا اس کی سواریاں دی روشنی مشنہ دی روشنی میرے دیے تے حاوی ہو جاندی اس دوران جڑا میں سود کرتی ہوں اے میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے. امام احمد بن حنبل کہندے میں اپنی مسند تے ہل گیا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے. میں کہ مائی صاحبہ اپنا تعارف تک کراؤ تسی کون ہو. انہاں کہا میں بشر حافظ دی بہن ہاں. انہاں کہا میں بشر حافظ دی بہن ہاں. امام احمد بن حنبل نے فرمایا لوکاں واسطے حلال ہے تواڈے واسطے حلال نہیں تواڈے گھروں دین چل کے آ رہا. مینوں یہ دسو یار دیندار جے بیٹھ کے کیبلاں ویکھن دیندار جے بیٹھ کے رقص کرن دیندار جے بیٹھ کے جناب ڈرامے ویکھن اور دیندار جے خبراں دے نام تے فلماں ویکھن تے پھر دینداراں دے گھروں دین تے نہیں آنا نا پھر دینداراں دے گھروں تے بے دینی آنی نا. جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے اپنے اے بندے اپنا نام اعمال دیکھ. اور حضرت ام خلاد میں سنائی جاؤں اس واسطے کہ تربیت ضروری. مرد بغیرت ایک فرد بغیرت ماں بغیرت ایک جہاں بغیرت. ہاں اے فارسی دا مقولہ کہندا ایک مرد بغیرت ہو جاوے نا تو تھوڑی جگہ غلط کردا اگر معاشرے دی عورت اتر جاوے نا پٹری تو پھر پورا معاشرہ ہی لیٹ ہوتی. ہاں اور حضرت اس واسطے نہیں کہ تسا گھر جا کے ڈنڈا چک لینا ہاں جناب آج نہیں ہوئے گا بھائی یہ جڑی نا یہ چیزاں تربیت وچ سکھاؤ آج قوم نو آج جیاں بہنوں نو تربیت سکھاؤ تے آنے والے وقت وچ بڑا فائدہ ہو جائے گا. وہ کہندے نا لبنان دے اندر جدوں ایک مائی برقعے وچ چل رہی سی 1960 دیاں تصویراں تے اودے نال بچی سکرٹا پا کے ٹر رہی سی. انہاں پھر وہ تصویراں اج دکھائیاں انہاں کہا جڑا سکرٹا پا کے ٹر رہی سی نا وہ اج بھی سکرٹا پا کے ٹر رہی آنے والی نسل بھی برباد ہو گئی. اس واسطے اج انہاں تے محنت کرو انہاں نوں دسو کہ حضرت سیدہ دا اسوہ کی ہے اسوہ حسنہ کی ہے حضرت سیدہ دا اسوہ حسنہ کی ہے حضرت جناب مائی رابعہ بصری دا اسوہ حسنہ کی ہے. اور اگر اسی اپنی بڑی دادیہ دا وہی اسوہ دس دیتا نا تو آنے والا معاشرہ پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا. کہ اتنی کتنی حیا مند غیرت مند ہوتا سن لیکن آج بدل دیا رخ مشرق کو تو نے مغرب. بہرحال گل اگے چلا میں گل اتنی رہ جائے گی اس واسطے کہ قوم بھی لچھے دار تقریرہ سنن دی متحمل ہے گل سچی سنن دی متحمل نہیں. جب گل آ جائے تو پھر سب سن جانا کہ بھائی یہ مولوی صاحب کے در ٹر پین اور اللہ دے بندے اہی تا دین ہے اہی تا سب چھڑیا کہ آج یہ بربادی آ گئی. میں نے دس کہ اگر یہ دین نہ چھڑیا ہوئے اور اے جناب اتنے تک گل نہ پہنچی ہوئے تو قوم دی بیٹی کھڑے ہو کر جناب نعرے لائے پاکستان جناب چھکے ہوتے ہاتھ چکے. جس قوم دی بیٹی نو صفا اور مروہ دے درمیان صحیح کرن دی اجازت نہیں وہ چھکے ہوتے ہاتھ چک سکتی اور بیٹھا ہوتے ہاتھ چک سکتی نہیں چک سکتی نا. جس قوم دی بیٹی نو طواف کر دیا رمل دی اجازت نہیں مرد کس طرح ٹر دے اکڑ کے طواف کر دیا آیا اور عورتوں کو کی حکم ہے کہ تسی رمل نہیں کرنا کدھر تہاڈی بے ستری نہ ہو جاوے. جس قوم نو جناب کعبے دے طواف ویلے رمل کرن دی اجازت نہیں اس نو چوکے اور چھکے دے ہاتھ نکلان دی اجازت ہے. ایک پھر داڑیاں گلان. بہرحال وہ قوم جو کھیلتی تھی کل تک ننگی شمشیروں کے ساتھ ہے جی وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. ہاں یہ انداز ہے یہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد نہیں کرتا اس کے اپنے اسباب ہوتے ہیں. جب دنیا میں پوری دنیا میں حضرت نبھان شیخ نبھان شیخ محمود الکرد یہ شام کے بزرگ ہیں ان کی بابا جی سے ملاقات ہوئی انہوں نے بات سنائی. انہوں نے کہا جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی نا عرب اسرائیل جنگ تو کہتے ہیں کہ شیخ نبھان نے حضرت خالد بن ولید کی قبر پر جا کر مراقبہ کیا اور کہا کہ عرب اتنے بڑے ہیں اتنے نسبی حسبی ہیں اور جناب اسرائیل اتنا سا ہے اس نے عربوں کو ناک چنے چبا دیے ہیں یہ کیا وجہ ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے شیخ نبھان کو جواب دیا کہ عربوں کے نوجوان بے حیا ہو گئے ہیں اس وجہ سے ان کو شکست ہوئی ہے. جس قوم کے بیٹے بے حیا ہو جائیں اور بیٹیاں بے حیا ہو جائیں نا انہیں دشمنوں کی ضرورت نہیں رہتی وہ خود ہی جناب تباہ ہو جاتی ہیں.
ہیں, اور ہمارے ہاں تو تہذیب اور تمدن نے جڑیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں, ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا ہے. آؤ واپس لوٹ آؤ حضور کے دین کی طرف, اور اگر لوٹ آئے تو پھر ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. حضور کے دین کی طرف آنے کی دیر ہے. ہاں, ہم اپنی ذات سے تبدیل ہو کر واپس آئیں کہ نہیں بھئی ہم نے حضور کا دین پڑھ لیا ہے, آج کے بعد سود بھی نہیں ہوگا, آج کے بعد 2 نمبری بھی نہیں ہوگا, آج کے بعد 2 نمبر مال بھی نہیں بیچنا, آج کے بعد جناب جھوٹ بھی نہیں بولنا, آج کے بعد پردیانتی بھی نہیں کرنی. لیکن یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ ہمیں پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے تو مار ٹھیک پڑ رہی ہے, اس کی وجہ ہم خود ہیں. اگر ہم خود کو تبدیلی, اور اس کی وجہ ہمارے حکمران بھی ہیں, اس کی وجہ ہماری عوام بھی ہے کہ جب کسی ذمہ داری کی بات آئے گی تو کہیں گے اوہ جی بات کی کریے, کوئی بندہ چنگا ہی نہیں لبدا. جب بندہ چنگا لب جاوے پھر کہیں گے 22 کروڑ لے کے آگے, پھر کہیں گے جناب اتنے پیسے لے لیے. ہوں جناب جدو گل آ جاتی اور لگا جی بابا جی بڑے کمال سن, اور میں کہا مردودہ بابا جی جدو کمال سن تے نال کیوں نہیں کھلوتا؟ اگر بابا جی کمال سن تو بلے تھلے کیوں بڑھے رہا, تو نون نہیں تھلے کیوں بڑھے رہا؟ ہون جناب وہ گل تو آڑے نہیں, میں کسی مننے ہاں کیوں گل نہیں, لیکن ایک قسم اسا بھی کھا دی کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ اسی جناب سانو ایک نسبت ہے اور ساڑھا قائد, اسی جناب اس دے کارکن, نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر, جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں. بس اتنی بات ہے, حضور کے دین کی طرف لوٹاؤ, حضور کی محبت کی طرف لوٹاؤ. اور کائنات میں چیز ہی ایک ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی سینے میں 2 دل نہیں بنائے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, قرآن کہتا ہے ہم نے کسی سینے میں 2 دل نہیں بنائے, دل ایک ہی دیا ہے, اس میں اپنے حبیب کی محبت رکھی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے دل ایک ہی دیا ہے, اس میں اپنے حبیب کی محبت رکھی ہے. اور جس دل میں محبت نہ ہو وہ جگہ خود کو خر کی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جس دل میں حضور کی محبت نہ ہو وہ جگہ خود کو خر کی ہے. آؤ حضور کے دین کی طرف لوٹاؤ, آؤ حضور کی محبت کی طرف لوٹاؤ. صحابہ نے کوئی جم خانے نہیں سن کھول رکھے, صحابہ نے کوئی جناب کشتے اور ہریشے نہیں سن کھاندے, صحابہ کوئی طاقت سی قوت سلطان و امیر از لا الہ, قوت سلطان و امیر از لا الہ, اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور سی, ورنہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جناب این جناب دندانے پہ ان تلواروں ہوتے پھٹے کپڑے ہون تک کیسر و کسرت دیا جا دروازے کھڑکائے. اور حضرت خالد بن ولید, آخری بات, حضرت خالد بن ولید ہیں جی, حضرت خالد بن سیف من سیوف اللہ, حضرت خالد بن ولید ایک جنگ تشریف لے گئے, ایک جنگ تشریف لے گئے, سامنے 60,000 کا لشکر. حضرت خالد بن ولید نے 60 بندے اپنے لشکر جو علیحدہ کیتے, انہوں نے لے کے 60,000 کے لشکر وچ بڑھ گئے. سارا دن جنگ لڑتے رہے, کوئی ایک بھی شہید نہ ہویا, بلکہ انہوں نے ہزاراں مار کے باہر آئے. حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا بھائی خالد 60 بندے لے کے پورے لشکر وچ بڑھ گئے سی. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا بھائی خالد ایک ہی گل, انہاں کیا رب نے فرمایا کہ تہاڈے 10 ہون گے تے انہاں دے 1000 ہون گے, برابر ہون گے. میں 60 اس واسطے لے گیا سا قرآن دی آیت ساڈے واسطے یا کسی اور دے واسطے؟ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرتا. ہاں ایک بات ہے, اور یہ بھی نہیں کہ مسلمان ہی جناب چپ کر کے سے ڈھا کے کرنا آئی جدو کوئی کافر اٹھے تو نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا جھلیا اسی علی دے وارث ہاں, اسی مولا کائنات دے منن والے ہاں, اسی حیدر کرار دے منن والے ہاں. جدو آیا نا باہر نکل کے اور جناب مرحب آیا, انہیں کیا ہوئے خیبر والے ہو, میں نے جان دے ہو میرا نام مرحب ہے تے میں 1000 دے مقابلے کلا باہر آنا تے تسی میں نے جان دے نہیں. تے حضرت مولا کائنات نے کوئی نہیں کیا کہ اسی تسبیح صوفی لوگ ہونے ہاں, اسی اللہ اللہ کرنے والے ہونے ہاں, اسی درگاہاں والے ہاں, اسی فلاں. حضرت مولا کائنات نے نہیں فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا جب تیرا نام مرحب ہے نا تے میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا, جھاڑیاں دا شیر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک لبیک